إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. معزز سامعین حضرات، برادران عزیز، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور ارادہ ہے کہ اس آیت کی تشریح اور مختصر چند اہم گزارشات اس آیت کی موضوع سے متعلق آپ کے سامنے رکھی جائیں اور آپ کی گوش گزار کی جائیں، اس نیت سے کہ میں بھی اس پر عمل کر سکوں اور آپ بھی اس پر عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو وہ لوگ تحقیق اپنے اوپر بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ لاتے ہیں. بہتان کا بوجھ بھی لاتے ہیں اور صریح گناہ کا بوجھ بھی اپنے اوپر لا رہے ہیں. اسلامی تعلیمات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو راحت رساں بنایا ہے، ضرر رساں نہیں بنایا، تکلیف دینے والا نہیں بنایا، نفع دینے والا بنایا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اور ہر انسان وہ نفع دینے والا بن جائے، لوگوں کو راحت پہنچانے والا بن جائے اور اس کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. انسان تو کیا، کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. انسانوں کے حقوق تو لامحالہ ہے ہی، لیکن جانوروں تک کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. نباتات، چرند پرند، ان کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم کیا بن جائیں، راحت رساں بن جائیں، لوگوں کے لیے سکون کا باعث بن جائے، لوگوں کے لیے راحت پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، لوگوں کو تکلیف سے نکال دے، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والا نہ بنائے، لوگوں کو کسی مصیبت میں چھوڑ جانے والا نہ بنے. یہ شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن مرد کو یا عورت کو تکلیف پہنچائے گا تو دو گناہ کا ارتکاب کرے گا. پہلا گناہ کیا ہے؟ بہتان. بہتان بہت بری چیز ہے. کسی کے اوپر الزام لگا دینا اور کسی کے اوپر بہتان باندھنا، یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. اور عموماً بہتان جو ہے وہ زبان سے لگایا جاتا ہے
اور زبان کا جو زخم ہے وہ انسان کے دل تک کے پہنچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مشہور جو شاعر ہیں عرب کے وہ اس حوالے سے جملہ کہتے ہیں کہ جراحات اللسانی لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے ہیں. آپ نے کسی کو کوئی بات کسی موقع پر کہہ دی تھی اور تان کیا تھا، ٹون کیا تھا، وہ یقیناً اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو بھولتا نہیں ہے. جب کبھی موقع آتا ہے تو اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے. تو یہ بہتان ہے. تو بہتان کو ہونا بھی بہت برا ہے. اور باقی تکلیف پہنچانا، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچانا، کسی کو ذاتی تکلیف پہنچا دینا، عملی لحاظ سے تکلیف پہنچا دینا، تو اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ اس میں مبینہ واضح گناہ، اعلانیہ گناہ کا گناہ اس کے سر پر لادا جائے گا. انسان کو سوچ و وچار کرنا چاہیے کہ میں اصل میں ہوں کون، میں کیا ہوں. میں راحت رساں ہوں لوگوں کے لیے یا ضرر رساں ہوں لوگوں کے لیے؟ میں کیا چیز ہوں؟ میں اپنی ذات سے، اپنی قول سے اور اپنے افکار سے اور اپنے اعمال سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں یا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنی پرسنالٹی پر، اپنی شخصیت پر اور اپنے کردار پر اور اپنے اخلاق پر، کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں، کس جگہ ہم نامنیٹ ہو رہے ہیں. راحت رساں لوگوں کی لسٹ میں آ رہے ہیں کہ ضرر رساں لوگوں کی لسٹ میں آ رہے ہیں. ایک اصول ہے اور شریعت کا مسلمہ اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ خود کوئی تکلیف اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچاؤ. آپ خود بھی تکلیف میں نہ پڑے. یہ کام تو ہم کر لیتے ہیں. انسان جیسے بات ہے خود تکلیف میں پڑنا چاہتا ہے کیا؟ نہیں پڑنا چاہتا نا. وہ چاہتا ہے کہ میں کسی صورت بھی کسی تکلیف میں نہ آؤں، کسی صورت بھی کسی آزمائش کا حصہ نہ بنوں، کسی صورت بھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں. اپنے لیے تو یہ چاہتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے یہ اس حوالے سے تھوڑی سی ہماری غفلت ہے. ہم چلتے پھرتے لوگوں کو اپنے عمل سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں. اپنی گفت و شنید کے اندر بے احتیاط گفتگو سے اور بے لگام گفتگو سے دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے نہیں نبھانے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں. اپنے عہدے کا اور اپنی ذمہ داری کا ناجائز استعمال کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں. اس کی بہت ساری صورتیں اور بہت بڑا ایک میدان ہے کہ یہ چیزیں، یہ صورتیں ہمارے درمیان میں رائج ہوتے جا رہی ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہماری وجہ سے کوئی دکھ میں آ جائے، کوئی غم میں چلا جائے، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا نہیں ہے. اور ہوتا بھی ہے تو بہت بعد میں جا کر ہوتا ہے. ایسے موقع پر جا کر ہوتا ہے کہ اس کی تلافی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، پھر اس کو دور کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں معاشرے کے اندر رائج ہے. اور دیکھیں نا آج یہ اولادیں جو ہے وہ ماں باپ کے لیے راحت رساں ہونی چاہیے نا. ان کو، والدین کو ان کے ذریعے سے راحت پہنچنی چاہیے، سکون پہنچا جائے گا. لیکن آج کل کی اولادیں، آج کل کے بچے وہ یقیناً اپنے والدین کے حقوق کو نہیں پہچان پا رہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے جہاد میں شریک ہونے کے لیے، اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کی، جتنی بھی رکاوٹیں سب کو
پار کرتے گیا ہوں، سب کو ٹھکانے لگاتے گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے والدین میرے پیچھے رو رہے تھے، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں جہاد میں شریک ہونے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم واپس لوٹو، اپنے امی ابا کو جا کر خوش کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تم جاؤ اپنے والدین کے پاس، ان کا خیال کرو اور ان کو جا کر خوش کرو۔ اتنی بہترین عبادت، اتنا بہترین عمل شریعت کا جہاد فی سبیل اللہ، اس سے ان کو روک دیا۔ اور یہی بات شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی ہو کہ بھئی یہ تکلیف دہ بات ہے اور والدین کو سے تکلیف ہو رہی ہے، ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ آج کل نوجوانوں کو آپ دیکھیں دین کے کاموں کے سلسلے میں اتنے سرشار ہیں، اتنے جذبات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنا فنا فی اللہ ہے کہ وہ ان کو حقوق اللہ کی ادائیگی تو یاد ہے لیکن حقوق العباد کی ادائیگی یاد نہیں ہے۔ گھر میں والدین کے لیے کھانے پینے کے لیے موجود ہے یا نہیں، ان کی ادویات کا، ان کی ضروریات کا سامان موجود ہے یا نہیں، اور بیوی بچے کس حالت میں ہیں، کیا ان کو پریشانیاں لاحق ہیں، ان سب چیزوں کو پس پش ڈال کر اور دین کا نام یا دین کا کام ذہن میں رکھ کے وہ سارے حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں، سارے حقوق کو جو ہے نا ادھر ادھر کر رہے ہیں، اور سمجھتا ہے کہ یہ تو قربانیاں دے رہا ہوں میں، ماں باپ کو تکلیف میں دے کر کیا کر رہا ہوں، قربانیاں دے رہا ہوں، بیوی بچوں کو تکلیف میں چھوڑ کر کیا کر رہا ہوں، قربانیاں دے رہا ہوں۔ حالانکہ یہ حقوق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہو رہا ہے، شریعت کے احکامات میں اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، اس کے کوئی بھی اس کو فائدہ اور ثواب نہیں پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے کہ الٹا جو ہے نا وہ حقوق سے دستبرداری ہے یا غیر ذمہ داری ہے، حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات کو دیکھیں، اس میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آج کل جو ہے وہ بچے جلد بازی کرتے ہیں، جوانی میں آگے موبائل پاسے اور اپنی طرف سے جو ہے نا وہ چکر چلا لیا، کسی سے جو ہے نا وہ سیٹنگ لڑا لی، اور پھر جو ہے نا وہ آگے معاملات چلا لیے، زبردستی والدین پہ لا کر مسلط کر دیا، نہ وہ مزاج بن رہا نہ اس کا مزاج بگڑا، 4-5 سالوں سے جو ہے وہ رابطے میں تھے، چیٹنگ چل رہی تھی، سارے معاملات چل رہے تھے، اچانک سے جب شادی ہوئی، ذمہ داریاں پڑی، تو پھر ایک ہی مہینے کے اندر، دوسرے مہینے کے اندر طلاقیں ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پسند کی شادی کے بجائے پسندیدہ شادی کرنی چاہیے۔ یہ جملہ بڑا مزے کا ہے نا، آپ اس کو سمجھیے گا کیا جملہ ہے۔ پسند کی شادی کے بجائے پسندیدہ شادی کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ والدین کی بھی اس میں رضا ہو جائے، آپ کی بھی پسند ہو، والدین کی بھی پسند ہو۔ والدین بچے پر ذبحی طور پر مسلط نہ کریں کہ وہ دادا جی نے کہہ دیا تھا، اس کی نسبت اس سے طے ہوئی تھی بچپن میں، تو لہٰذا یہ ہمارے گلے باندھنی ہے، یہ نہ ہو۔ اسی طرح اولاد بھی جو ہے وہ کوئی غیرتا، کوئی جو ہے نا خوبصورتی کے چکر میں اور ٹی ٹاپ کے چکر میں جو ہے نا وہ ایسی کوئی چیز لا کر مسلط نہ کرتے گھر والوں پر کہ جو بعد میں تکلیف کا باعث ہو۔ تو پسند کی شادی کی وجہ کیا کرنی چاہیے؟ پسندیدہ شادی کرنی چاہیے، جو آپ کی بھی پسند ہو اور والدین کی بھی پسند ہو، ان کو ہم مزاج ہوں، دینی طور پر وہ اچھے ہوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار لڑکی کو جو ہے وہ کیا کرے؟ ترجیح ہے۔ تو یہ بات بھی ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی ضرر رسانی موجود ہے باتوں کے اندر، اور بھی طرح کی مشترک خاندانی نظام ہے، اس کے اندر اتنی ساری بے اعتباریاں ہیں، ایک پر اگر بات کی جائے تو بہت بڑا ٹاپک بن سکتا ہے۔ ہمارے گھروں میں مشترک خاندانی نظام ہے، والدین بھی موجود ہوتے ہیں، دیگر بھائی اور دیگر ان کی جو بیوی ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں، تو ان سب کے کچھ نہ کچھ ایک اصول ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، باؤنڈریز ہے، لیمیٹیشنز ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ سب چیزیں میں آنی چاہیے۔ شریعت نے تو یہ بات دیکھیں کتنی عام سی بات ہے، کتنی اس میں لاپرواہی کر دیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء. 3 وقتوں کے اندر انسان یہ وقت جو ہوتے ہیں فجر کی نماز کے پہلے کا جو وقت ہے، اسی طریقے سے ظہر کے بعد پہلا کا جو وقت ہے اور عشاء کے بعد جو آرام کا وقت ہے، ان اوقات کے اندر انسان کیا ہوتا ہے؟ بے تکلف ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور عام سے جو کپڑے جو عمومی طور پر پہنتا ہے حش و زوائد اتار دیتا ہے، ہلکی کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں جو انسان کی بیوی ہوتی ہے، زوجہ ہوتی ہے، اس سے بے تکلفی ہوتی ہے ان اوقات کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اوقات میں اگر کسی کے کمرے میں جا رہے ہو، کسی کے مکان میں، اجازت لے کے جاؤ. ہمارے یہاں کس طرح کا سلسلہ ہے؟ بیجا تکلفی کی وجہ سے کہ بھئی جو ہے نا وہ فلاں شخص جو ہے نا وہ ایسے اٹھ کر آ جا رہے کسی کے کمرے میں. حالانکہ شریعت میں لوگ بچے جو ہے والدین کے کمرے میں ایسے ہی بے محابت چلے جاتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اجازت لیں، آپ پہ آنے کی اپنی کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ اظہار کریں کہ میں آ رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں شریعت کی تعلیمات ہیں. ہم نے ان دروس کو اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بلا دیے. تکلیف دیتے ہیں جو اپنے عمل سے انسان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. جو پرائیویسی وہ چاہتے ہیں وہ اس طرح کی نہیں مل پاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے گھروں کے اندر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو بیجا تکلفی چھوٹی چھوٹی چیزیں شریعت کے اندر آج اس میں بات ہے کہ یہ جو اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ بھی ایک بہترین قسم کا صدقہ ہے. تو اس سے کیا تعلیم مل رہی ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں آپ کیا نہ بنے، ضرور سا نہ بنے، لوگوں کے تکلیف دینے والے نہ بنے. تو اس کے اندر بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے حقوق کو نہیں پہچان پا رہے، ان کے کیا حقوق ہے بیلنس نہیں کر پا رہے، چیزوں کو اعتدال نہیں کر پا رہے. ماں باپ کو کس طرح سے ان کو لے کے چلنا ہے، پھر بیوی بچوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، ان سب چیزوں کے اندر انسان، آج کا انسان اور آج کا مسلمان اور آج کا جوان جو ہے نا وہ بے روی کا شکار ہے. ہمیں سارے حقوق کو پہچاننے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں کہ شریعت میں کس معاملے میں، کس وقت میں کس معاملے کو ترجیح دینی چاہیے. بیلنس لے کر چلے. مرد کو نا اللہ تعالیٰ نے بڑا عقلمند بنایا ہے. مرد جو ہے آج کا اس عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے. عقل مندی سے کام لے گا تو ساری چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ لے کر چل سکتا ہے. لیکن بیوقوفی، جذبات اور جو ہے نا وہ جلد بازی، ان چیزوں سے اگر کام لے گا تو پھر جو ہے نا وہ انتہائی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے والدین بھی اولاد کو تکلیف دینے سے بچیں. ہم میں سے اکثر یہاں صاحب اولاد ہے، تو ہم کیا کریں؟ اپنی اولادوں کو تکلیف دینے سے بچیں. حدیث میں آتے ہیں اکرموا باولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، ان کا وقار پامال رکھو، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو. یہ مت سمجھا کرو کہ یہ میرے سلب سے آئے ہیں تو میرے یہ غلام ہیں اور میں جیسے چاہوں یہ میرے آرڈر کے محتاج ہیں اور آرڈر کے پابند ہیں، میں جس طرح سے چلانا چاہوں اس طرح سے چلاؤں. یہ سوچ نہیں بنی چاہیے والدین کی، بلکہ اپنی اولادوں کو عزت دینی چاہیے، ان سے مشاورت کرنی چاہیے، ان سے استشارہ کرنا چاہیے، ان کو اعتماد میں لے کر کام کرنی چاہیے. بہت سارے معاملات ہیں. حدیث میں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولاد پیدا ہو جائے تو سب سے پہلا تحفہ کس چیز کا دو؟ اس کا اچھا نام رکھو. اولاد کا کیا رکھو؟ اچھے سے اچھا نام رکھو. اچھے سے اچھا نام کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس کے اندر عبدیت کے الفاظ ہوں، عبد الرحمن، عبد الرؤوف، عبد الرزاق، عبد الوہاب. یہ نام شریعت کے اندر کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. یہ نام رکھو. یہ نہیں تو پھر اسماء نبی کو، اپنے انبیاء کے نام پر نام رکھو. جو انبیاء سے اولاد گزرے ہیں نا، اتنے سارے غیر معروف انبیاء ہیں. بعض لوگ یونیک ناموں کے چکر میں ہوتے ہیں نا، نایاب نام رکھیں گے خاندان میں، کسی کا بھی ایسا نام نہ ہو. ایسے ہی تو آپ اتنے سارے انبیاء ہیں، سوالات انبیاء ہیں، ان کی لسٹ اٹھائیں، ان کی فہرست اٹھائیں، اس میں سے جو آپ کو یونیک نام رکھتا ہے وہ رکھے. اسی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا تو ایسا نام رکھے جو بامعنی ہو.
معنی والا معنی صحیح اچھا جس کا میننگ بنتے ہو نا، الٹے سیدھے نام رکھے. ڈراموں کے اندر دیکھ رہے جو ٹرینڈ میں چل رہا ہے پتہ نہیں ایسے عجیب عجیب سے نام، اور جو ایکٹرس کے سیلیبریٹیز کے نام ڈراموں کے اندر آ رہے ہیں وہی نام رکھنا ضروری ہے. پھر آج کل ظاہر سی بات ہے کہ مختلف زبانوں کے اور مختلف قوموں کے ڈرامے آج کل آ رہے ہیں، وہ اردو میں ڈب ہو کر آ رہے ہیں، تو اس میں الٹے الٹے نام جو ہے نا وہ لوگ جو ہے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ترکش جو ڈرامے ہیں ہمارے پاس اتنے سارے سوالات آتے ہیں بھئی فلاں جو ہے نا وہ ڈرامے سیریل کے ایکٹرس کا نام ہے، اس کا آپ میننگ بتا دیں، ہم اپنے بچے کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں. تو نسبت دیکھو کس سے جوڑ رہے وہ فلاں ڈرامے کے ایکٹرس سے، تو ایسے ہی کرے گا پھر بچہ نا. اور ان کی نجی زندگیاں آپ دیکھ لیں، بظاہر تو وہ اسکرین پہ کچھ اور نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی ذاتی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو کس طرح کی ہے، اتنی بے دینی ان کے اندر موجود ہے. اور آپ اپنے بچے کا نام جو ہے وہ اس ایکٹرس کے نام رکھنا چاہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ معنیدار نام ہو، اچھا نام ہو، کہ جو جس کے معنی اچھے ہوں شرعی لحاظ سے. تو نیا نام اچھا نہیں ہوتا ہے، ہر یونیک نام اچھا نہیں ہوتا ہے. آپ اس کو خود بڑے معلم بن جاتے ہیں نا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے گوگل پہ لکھا نام گوگل نے بتا دیا، الٹی سیدھی میننگ بتا رہا ہے وہ کسی کام کے لیے میننگ بالکل الٹی سیدھی میننگ بتا رہا ہے. کسی معتبر لغت کی کتاب میں موجود ہے نہیں ہے نہیں دیکھتے، بس گوگل نے بتا دیا کہ یہ معنی بننے ہیں اس کے، یہ اور مذکر کا نام ہے، اس کا ستارہ یہ والا ہے، بنانا ہے جب بھی رکھ دیا نام. اسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ پوچھیں عالم دین سے پوچھیں، کسی مفتی سے پوچھیں کہ بھئی یہ اس معنی کا اس نام کا معنی کیا ہے، یا پھر انسان نسبت والا نام رکھے کہ بھئی یہ فلاں عالم دین کا نام یہ ہے، فلاں اسلاف میں سے سلف کا نام یہ ہے، فلاں تابعی کا نام یہ تھا، فلاں صحابی کا نام یہ تھا، یہ نام رکھے، ان کی نسبت سے نام رکھے. تو یہ انشاءاللہ باعث برکت ہوگا. اتنے سارے غیر معروف صحابہ کرام اور صحابیات ہیں، اتنے پیارے پیارے ان کے نام ہیں، ان میں سے آپ رکھے نا. اور ان کے اتنے اچھے اچھے ان کے قصے موجود ہیں صحابہ کرام کی، جو صحابیات میں سے صحابہ کرام میں سے اتنی زبردست ان کی زندگی کے واقعات ہیں، آپ بھی ان کی اس پہ ان کے نام رکھے نا. اب جو الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں ان تو سب سے پہلا تحفہ والدین جو اپنی اولادوں کو دیں وہ کیا ہے؟ نیک نام، اچھا نام دے. یا تو عبدیت والا جس میں مانا ہو، انبیاء کے ناموں پر نام رکھے، صحابہ کرام کے نام پر نام رکھے، یا کسی بہترین شخصیت جو تاریخ میں بہترین عالم دین اچھے کے صرف میں سے ان کے نام پر نام رکھیں بچوں کو. تو پہلا تحفہ جو والدین کی طرف سے اولاد کو جائے تو وہ کیا ہے؟ اچھا نام. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اولادیں ہیں لڑکا اور لڑکی، یہ دونوں ہی باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. ہمارے یہاں بڑا ایک عجیب معاملہ چل چکا ہے بچیوں کے بارے میں. چلو عورت تو سیدھا ایک کام کرتے تھے، ایک ہی مرتبہ زندہ نرگور کرتے تھے، ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ گناہ کا ارتکاب کرتے تھے. ہمارے یہاں بچیوں کو تھوڑا سا جو ہے ان کے ساتھ احساس کمتری والے معاملات کیے جاتے ہیں. زندگی کے اندر ہی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ احساس کمتری والے معاملات کیے جاتے ہیں. شریعت نے مرنے کے بعد وراثت میں اگرچہ چلو عورتوں کا حق آدھا رکھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن زندگی کے اندر آپ نے دونوں کو برابر لے کے چلنا ہے. لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر لے کے چلنا ہے. جو تحفہ آپ بچے کے لیے لائے بچے کے لیے بھی لے کر آئے. جتنا پیارا بیٹی سے کر رہے بیٹے سے کر رہے اتنا پیارا بیٹی سے بھی کریں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اولاد جو ہے والدین جو ہے نا وہ بچیوں کی طرف سے تھوڑے سا اس میں لاپرواہی کرتے ہیں. اور ویسے بھی لڑکیاں نازک مزاج ہوتی ہیں اور ان کی جو فطرت ہے بہت کمزور سی ہے اور ان کے ساتھ حساس بھی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ غیر اعتدال والا یعنی بے اعتدالی والا کوئی رویہ رکھیں گے اور بیلنس نہیں رکھیں گے تو وہ ویسے ہی مزید احساس کمتری میں چلے جائیں گے. آج کے دور میں بہت افسوس ہوتا ہے ان گھرانوں کا کہ جو بچیوں کی کمائی کھا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا رہے ہیں، خود تو جو ہے نا وہ حرام ہوئے اپنی بچی کو بڑا کیا اور وہ پھر پڑھانے لگ گئی، یہ بھی اور کام کرنے لگی. ایسے بھی گھرانے دیکھنے کو ملے ہیں. یقین مانیے بڑا دکھ ہوتا ہے
کہ وہ اپنی بچی کی شادی اس لیے نہیں کرا رہے کہ یہ چلی جائے گی تو گھر کے اخراجات کون چلائے گا. ایسے ایسے گھرانے بھی دیکھے. ابھی مانسر میں ہمارے ایک عزیز ہے, عزیز کیا متعلق ہے, رشتہ دار تو نہیں ہے, ہمارے ساتھ رہے, ان کے یہ معاملہ ہوا. ایک لڑکی جو بظاہر بہت اچھی ہے, سب چیزیں معاملات ہیں, لیکن اب تک اس کی شادی اس کے گھر والے اس لیے نہیں کراتے کہ اگر یہ یہاں سے رخصت ہو گئی تو ہمارے گھر کا جو چولہا ہے, ہمارے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے. تو لوگ اس طرح کی اعتدالیاں کر رہے ہیں. یہ بہت عجیب سے معاملات ہیں, عجیب سے سلوک ہے. پھر امتیازی سلوک کرنا, لڑکوں کے ساتھ ذرا الگ سے رکھ رکھاؤ رکھنا, لڑکیوں کے ساتھ الگ الگ رکھ رکھاؤ رکھنا, عید کے موقع پر, فلانے موقع پر, شادیوں کے موقع پر بہت امتیازی سلوک رکھنا, یہ بالکل ہی غیر مناسب حرکتیں ہیں اولاد کے ساتھ. اور یہ اس میں ہم سب کو جو ہے نا وہ اس چیز کی فکر مندی ہونی چاہیے کہ ہم کس طرف اور کس رخ پر جو ہے وہ جا رہے ہیں. فکری ضرورتیں انسان کی ہے. اولاد بالغ ہو جاتی ہے تو یہ والدین کے ذمہ حق ہے کہ ان کی اچھی جگہ پر کیا کریں, شادی کرائیں. جب وہ شعور کے مقام پر پہنچ جائیں, اچھے شعور میں آ جائے, محنتی ہوں, تو پھر کیا کریں, بلا وجہ تاخیر میں کریں. حدیث میں آتا ہے اپنے اولادوں کی اچھی جگہ پر کیا کریں, شادیاں کرائیں. اور آج دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ اس میں تاخیر ہو رہی ہے, اور شریعت کے معاملات کو سامنے نہ رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو, رسم و رواج کو, اور ان چیزوں کو ہم نے جب ایڈاپٹ کیا تو شریعت آہستہ آہستہ ہم سے نکل گئی, اور جو شریعت کے معاملات نے اس کو آہستہ آہستہ پسے پش ڈالنے لگے. تو اس معاملے کے اندر بچوں اور بچیوں کی شادی کے معاملے کے اندر بہت ہی زیادہ بے اعتدالیاں ہیں. اور یہ اس وجہ سے اس کی ایک وجہ رسم و رواج بھی ہے, اس کی وجہ دین کے معاملات اور احکامات کو نہ پہچاننا ہے کہ بھئی شریعت اس معاملے میں کیا حکم کر رہی ہے. اب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈگریوں کا حصول, زیادہ سے زیادہ تعلیم کا حصول, زیادہ سے زیادہ کیریئر اچھے سے اچھا کرنا, یہ چیزیں ترجیحات میں آ گئی ہیں. وہ کافی چیزیں پس پش ڈالی جا رہی ہیں. حالانکہ یہ سب چیزیں کیریئر کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں بھی ہونا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. انسان اپنی زندگی کے اندر یہ سب چیزوں کو لے کر چلنا چاہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے, دیکھتے آئے ہیں اور دیکھا بھی معاشرے میں. تو یہ سب چیزوں کو کیریئر بنانے کے, اس میں ڈگریوں کے حصول میں, گورنمنٹ ملازمت کے حصول میں, اور دیگر ایک اپنی طرف سے ایک ادب بنایا ہوا, ان چیزوں کو حصول میں جو ہے نا وہ سب چیزیں برباد کی جا رہی ہیں. ایسے بہت سارے گھرانے ہیں کہ جو بچوں کے حالانکہ اچھے مقام پر آ چکے ہیں, اچھا کما بھی رہے ہیں, لیکن والدین ہیں کہ وہ اس میں چھوٹی چھوٹی وجوہات جو شریعت کی نظر میں کوئی وجہ نہیں ہے اس کی, اور کوئی عذر نہیں ہے, شریعت اس کو عذر سے بچتی نہیں ہے, اپنے دماغ سے انہوں نے کوئی عذر بنایا ہوا ہے, تو وہ اس کو پیش نظر رکھ کر اس میں, اس معاملے میں, اس نئے کام میں جو ہے نا وہ تاخیر کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اولاد بالغ ہونے کے بعد اور یعنی اس کی صحیح جگہ پر والدین نے شادی نہیں کرائی اور پھر اس کی وجہ سے وہ اولاد کسی حرام کام میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کا وبال اس کے باپ پر پڑے گا, لازمی پڑے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اس میں اگر آپ جو ہے وہ غفلت برتیں گے اور تاخیر کریں گے بغیر کسی وجہ کے تو یہ نامناسب ایک عمل ہے. تو یہ جو باتیں ہیں, یہ جو بات آج کا موضوع تھا کہ ضرر رساں کے حوالے سے کہ انسان کو ہر معاملے کے اندر راحت رساں بننا چاہیے, چاہے وہ انسان کی مختلف حیثیت ہے, بیٹا بھی ہے اور وہ باپ بھی ہے ایک وقت میں, وہ جو ہے نا بھائی بھی ہے اور اسی طریقے سے شوہر بھی ہے. بہت ساری حیثیتیں ہوتی ہیں انسان کی, مختلف حیثیتوں سے مختلف حقوق اس انسان پر لازم اور لاگو ہو جاتے ہیں. ان حقوق کی ادائیگی کے اندر بہت زیادہ اعتدال کی ضرورت ہے. حقوق اللہ بھی انسان کے پورے ہو جائیں اور حقوق العباد بھی اس انداز سے پورے ہو جائیں کہ دوسروں کے لیے تکلیف نہ ہو اور اپنے لیے بھی تکلیف نہ ہو, راحت کا ذریعہ بنے, سکون پہنچانے کا ذریعہ بنے. یہ انسان کو فکر ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز آپ میں سے ہر ایک اس بات کو یقیناً سمجھے گا. اس موضوع پر ہم مزید بھی بات کریں گے انشاءاللہ. حقوق العباد جو ہے نا, بندوں کے جو حقوقات پر لازم ہیں, یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے. اس کو سمجھنا اور ان حقوق کو پورا کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے.
اس میں جب اعتدالی کریں گے تو اللہ کے ہاں یقیناً جو ہے جواب دہ ہوں گے. اس کے لیے بہت سارے مسائل ہمارے لیے کلیئر ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راحت رساں بنائے. آپ کوشش کر لیں آج کے بیان کا خلاصہ یہی سمجھ لیں کہ آپ ارادہ کریں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینے والے نہیں بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نہ قولی لحاظ سے نہ فعلی لحاظ سے نہ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے, نہ اپنے کردار سے, نہ اپنے اخلاق سے, نہ اپنی زبان سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.